الیکشنوں کا آغاز ہوا تو شیخ مجیب الرحمان لاہور آیا۔ اسے دیکھنے کی خواہش مجھے لاہور لے آئی۔ گول باغ، موجودہ ناصر باغ میں اس کا جلسہ تھا۔ مغربی پاکستان کے لوگ بھٹو کے سحر میں اس قدر گرفتار تھے کہ مجیب کا جلسہ ایک عام سے سیاسی رہنما کا جلسہ لگ رہا تھا، لیکن ایک ایسے رہنما کے لیے جس نے کئی سال بھارت کے ساتھ ساز باز کے الزام اور غداری کے جرم میں گزارے ہوں۔ پنجاب کے دل لاہور جیسے شہر میں یہ خاصا بڑا ہجوم تھا۔ اس کی تقریر انتہائی غیر متاثر کن تھی۔ غالباً وہ اردو میں معافی الضمیر اتنا اچھا بیان نہیں کر پاتا تھا، یا پھر لوگوں کو اس کے طرز سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، کیونکہ بعد میں اس کی وہ تقریریں جو میں نے سنی جو اس نے بنگالی میں کی، ان میں تو وہ ایک شعلہ بیان مقرر نظر آتا ہے۔ الیکشن ہوئے اور یہ الیکشن خوفناک حد تک حیران کن نتائج لے کر آئے۔ مغربی پاکستان ذوالفقار علی بھٹو کی شخصیت کے جادو کا اسیر تھا، مگر اس بھٹو کا جادو مشرقی پاکستان میں نہیں چلتا تھا، یا پھر اس نے شروع دن سے ہی مشرقی پاکستان کو اپنی کتاب سیاست سے خارج کر دیا تھا۔ پیپلز پارٹی نے مرحوم مشرقی پاکستان میں ایک بھی امیدوار کھڑا نہ کیا۔ مشرقی پاکستان کی 300 میں سے 161 سیٹیں تھیں، مگر پیپلز پارٹی کے جالے صرف مغربی پاکستان کی ہی بنیاد پر اس ملک پر حکمرانی کرنے کے خواب دیکھتے اور دکھاتے تھے۔ شاید یہ خواب مشرقی پاکستان کو نکال کر دیکھا جاتا تھا۔ اس خواب کی تکمیل کی سمت جو بظاہر پہلا قدم اٹھایا گیا، میں اس کا چشمدید گواہ ہوں۔ یہ بھٹو کا جلسہ تھا جس میں شیخ مجیب کے مطالبے پر ایک خوفناک اعلان ہوا تھا۔ شیخ مجیب الرحمان نے مطالبہ کیا تھا کہ اس ملک کو بنے 25 سال ہو گئے ہیں، اب تک اقتدار کے سارے مرکز مغربی پاکستان میں رہے ہیں، لیکن اب ایسا نہیں چلے گا۔ ہم اکثریت میں ہیں، اس لیے قومی اسمبلی کا اجلاس اب ڈھاکہ میں ہوگا۔ جلسہ کیا تھا؟ بھٹو کے زومانی فکروں سے بھری ہوئی ایک بھرپور تقریر تھی۔ بھٹو کا سارا زور اس بات پر تھا کہ جو کوئی رکن اسمبلی ڈھاکہ میں اسمبلی کے اجلاس میں جائے گا وہ غدار ہوگا۔ یہی جلسہ تھا جس میں اس نے مجیب الرحمان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، ادھر تم ادھر ہم۔ اس نے جوش خطابت میں کہا، جو ڈھاکہ جائے گا میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا، اور پھر وہ سٹیج پر بیٹھے ہوئے احمد رضا قصوری کی طرف بڑھا اور ہاتھ سے پکڑ کر ٹانگیں توڑنے کا اشارہ کیا۔ حیرت کی بات ہے کہ بھٹو نے نعروں سے گونجتے جلسے میں جس احمد رضا قصوری کی ٹانگیں توڑنے کا منظر پیش کیا تھا، وہی احمد رضا قصوری بھٹو کے اس نفرت انگیز تصور کو بالائے طاق رکھ کر اجلاس میں شرکت کے لیے ڈھاکہ جا پہنچا۔ یہ الگ بات کہ اپنی اس گستاخی کی سزا اسے بار بار قاتلانہ حملوں اور آخر کار اپنے والد نواب محمد احمد خان کے قتل کے صورت بھگتنا پڑی۔ پورے ملک میں ایک زہرناک پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ شیخ مجیب الرحمان ڈھاکہ میں اجلاس بلائے گا، اسٹیٹ بینک وہاں منتقل کر دے گا، پاکستان کا سارا سونا اس کے پاس چلا جائے گا، اور پھر وہ آزادی کا اعلان کر دے گا۔ اس پروپیگنڈے میں پیپلز پارٹی کے جیالے پیش تھے۔ مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب کی کوئی اپوزیشن تو تھی نہیں، صرف ایک سیٹ نور الامین جیتے تھے، جبکہ مغربی پاکستان میں بھٹو کے مقابلے میں اپوزیشن اچھی خاصی مضبوط تھی، بلکہ 2 صوبوں بلوچستان اور سرحد میں تو اپوزیشن جماعتوں کی اکثریت تھی۔ 300 کے ایوان میں شیخ مجیب الرحمان کے پاس 160 سیٹیں تھیں، جبکہ ذوالفقار علی بھٹو کے پاس 81 سیٹیں تھیں۔ جبکہ بھٹو کی طرف اس کے اتحادی قیوم لیگ کی 9 سیٹیں بھی ڈالی جائیں تو مغربی پاکستان کی اپوزیشن کے پاس 41 ممبران قومی اسمبلی تھے۔ لیکن مغربی پاکستان میں پیپلز پارٹی نے فضا ہی ایسی بنا رکھی تھی کہ ہر خاص و عام یہ سمجھتا تھا کہ ڈھاکہ میں اسمبلی کا اجلاس منعقد کرنا دراصل پاکستان کی تباہی پر مہر ثبت کرنا ہے۔ اس وقت شاید کوئی سیاستدان اتنا بھی بالغ نظر نہیں تھا کہ عوام کو سمجھاتا کہ اگر اسٹیٹ بینک وہاں منتقل ہو بھی جائے تو اس سے مغربی خطے کے کاروبار پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آج مڑ کر دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ کاش مغربی پاکستان کی اپوزیشن کے 41 اراکین ڈھاکہ میں اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے چلے جاتے تو ہو سکتا ہے یہ ملک ٹوٹنے سے بچ جاتا، یا ہمیں کچھ اور سال اکٹھا رہنے کو مل جاتے۔ مگر یہاں تو ہر کوئی اپنے جوڑ توڑ میں لگا ہوا تھا، اور اس جوڑ توڑ میں داؤ پر صرف اور صرف پاکستان کا مستقبل تھا۔ دونوں جانب کے سیاستدان جب اس طرح کی کھینچا تانی میں مصروف ہوں گے کہ ایک یہ کہے کہ اجلاس ڈھاکہ میں ہونا چاہیے اور دوسرا یہ کہے کہ اسلام آباد میں، اور دونوں اپنی ضد پر بھی قائم رہیں، تو پھر یحییٰ خان جو اقتدار پر بزور قوت براجمان تھا، اسے کھل کر کھیلنے کا موقع مل گیا۔ یحییٰ خان کو سیاستدانوں کی اس کشمکش میں اپنی بقا نظر آئی۔ شیخ مجیب سے مذاکرات شروع ہوئے۔ ملک بھر کے اخبارات میں اس کے 6 نکات کو ملک دشمنی کا سرٹیفکیٹ دیا جانے لگا۔ بھٹو نے کہا، جب تک آئین کے بنیادی ڈھانچے پر اتفاق نہیں ہوتا اسمبلی کا اجلاس نہ بلایا جائے۔ کمال ہے وہ اسمبلی جس نے خود آئین بنانا ہے، اسی کے اجلاس سے پہلے اتفاق رائے پیدا کرو۔ سازش کی بو ہر کسی کو محسوس ہو رہی تھی۔ بھٹو مجیب مذاکرات کے بعد بھٹو نے کہا کہ 6 میں سے 5.5 نکات پر اتفاق ہو گیا ہے۔ اس آدھے نقطے کا آج تک پتہ نہیں چل سکا جس پر اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے ہنگامے شروع ہوئے
اور 26 مارچ 1971 کو آپریشن سرچ لائٹ کے نام سے آرمی ایکشن شروع ہو گیا۔ پورے مغربی پاکستان میں اس کے خلاف کوئی بولنے والا نہ تھا۔ لاہور شہر میں صرف 3 صحافیوں نے جلوس نکالا تو لوگوں نے 2 رویا کھڑے ہو کر ان پر تھوکا۔ بھٹو ڈھاکہ سے واپس آیا تو ایئرپورٹ پر اس نے بیان دیا، خدا کا شکر ہے پاکستان بچ گیا، لیکن دراصل اس دن پاکستان کی بربادی کی بنیاد رکھ دی گئی تھی۔ کس قدر عجیب اتفاق ہے کہ 26 مارچ 1971 کو یہ فوجی آپریشن جنرل ٹیکا خان کی نگرانی میں شروع ہوا اور مئی 1971 میں مکمل بھی ہوا، کیونکہ وہ اس وقت مشرقی پاکستان کا گورنر اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھا۔ مشرقی پاکستان کے ملٹری آپریشن کے اس نگران جنرل ٹیکا خان کو اپنی اسی صلاحیت کو بنیاد پر بھٹو نے ایک بار پھر بلوچستان کے فوجی آپریشن کا بھی نگران بنایا، جہاں وہ قصاب کے طور پر مشہور ہوا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد ٹیکا خان کو ذوالفقار علی بھٹو نے 1976 میں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر لگا دیا۔ مشرقی پاکستان میں ملٹری آپریشن کے انچارج اسی ٹیکا خان کو 1988 میں جب بے نظیر بھٹو اقتدار میں آئی تو اس نے اسے پنجاب کا گورنر لگا دیا۔ لیکن ملٹری آپریشن کی اس المناک داستان میں ایک کردار ایسا بھی ہے جسے آج تک گمنامی نے گھیر رکھا ہے، مگر اس شخص کا کردار ایسا تھا کہ اس کا ذکر سنہری حروف میں ہونا چاہیے۔ یہ شخص لیفٹیننٹ جنرل صاحبزادہ یعقوب علی خان ہے۔ جب یحییٰ خان نے بھٹو کے دباؤ میں قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کیا تو ہنگامے پھوٹ پڑے۔ مشرقی پاکستان پر اس وقت صاحبزادہ یعقوب علی خان مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور گورنر تھا۔ اس نے آرمی ایکشن شروع کرنے سے انکار کر دیا اور 4 صفحات پر مشتمل اپنا محضر نامہ یحییٰ خان کو پیش کیا۔ اس کی پاداش میں اس کی لیفٹیننٹ جنرل سے میجر جنرل کے عہدے پر تنزلی کر دی گئی، جس کے بعد اس نے پھر کبھی اپنے نام کے ساتھ اپنا ملٹری رینک تحریر نہیں کیا۔ 26 مارچ 1971 کو سلگائی گئی یہ آگ ایسی تھی جس نے پورے مشرقی پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور 16 دسمبر 1971 کے دن اس نے اس مملکت خداداد پاکستان کے خرمن کو خاکستر کر دیا۔ یہ دن میری زندگی کا اذیت ناک دن تھا۔ 15 سال کی عمر ایسی نہیں ہوتی کہ قومی سانحوں پر رویا جائے، لیکن پتہ نہیں کیوں میں اس رات پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ میری آنکھوں کے سامنے گزشتہ 7 سالوں کے وہ سب کردار گھوم گئے جو پاکستانی سیاست کے افق پر جلوہ گر تھے۔ ہم انہیں مسیحا گردانتے تھے جنہیں لوگ پوجنے کی حد تک محبت کرتے تھے، لیکن شاید ان میں کوئی بھی ایسا نظر نہیں آیا جس نے اس ملک کے خداداد کے خرمن کو جلنے سے بچانے کے لیے اپنے ہاتھ زخمی کر لیے ہوں۔ جنرل نیازی نے 16 دسمبر 1971 کو ہتھیار ڈالے تھے، لیکن مغربی پاکستان کا سیاستدان تو کئی سال پہلے سے ہتھیار ڈال چکا تھا۔ اس سانحے میں سب کے سب مصلحت کوش تھے، خود پسند، مفاد پرست اور خود غرض ختم شد۔